اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہوں، اور جس نے اس مہینے کو ضائع کیا، اس نے اپنی ساری نیکیاں خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دی۔ سوچو میرے محترم بھائیو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا ملتا ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، مگر افسوس، صد افسوس، کچھ لوگ اس مہینے کو آتے دیکھ کر بھی نہیں سنبھلتے، وہ ویسے ہی اپنی ضد، اپنی غفلت، اپنی نافرمانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا ہے، رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، تو پچھتانے کی سوا کچھ باقی نہیں رہتا ان کے پاس۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، جس نے رمضان کی ایک رات بھی غفلت میں گزار دی، ایک رات، اس نے اپنی بخشش کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ میرے رسول کریم کا فرمان ہے۔ صحابہ، جس نے رمضان کی ایک رات بھی غفلت میں گزار دی، وہ ایسے سمجھے کہ اس نے اپنی بخشش کا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رونے لگے اور پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جو رمضان میں بھی محروم رہ جائیں گے اللہ کی رحمت سے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر نہیں کرتے، وہ لوگ جو اس مہینے کا احترام نہیں کرتے، جو اس بابرکت مہینے میں بھی، مقدس مہینے میں بھی اپنی ضد، اپنی انا پر ڈٹے رہتے ہیں، جو عبادت کے بجائے دنیا کے دھندوں میں لگے رہتے ہیں، جو اپنے دلوں میں ضد اور تکبر رکھتے ہیں۔ سوچو، اگر ایک شخص پیاس سے مر رہا ہو اور اسے ایک میٹھے پانی کا چشمہ مل جائے، اسے پیاس بھی لگی ہوئی ہو، شدت کے ساتھ پیاس لگی ہوئی ہو، اور وہ پیاس سے مر رہا ہو، اور اسے ایک میٹھے چشمے کا پانی مل جائے، مگر وہ پیاس کے باوجود اس پانی کو پینے سے انکار کر دے، حالانکہ وہ پانی میٹھا بھی تھا، وہ پانی ٹھنڈا بھی تھا، میں اسے نہیں پیتا، آگے جا کر مجھے اس سے اچھا مل جائے گا، مجھے بتاؤ آپ اسے کیا کہو گے؟ نادان کہو گے؟ بے وقوف کہو گے؟ فرمایا یہی حال ان لوگوں کا ہے جو رمضان کی برکتوں کو دیکھ کر بھی بے فکر رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے گئے موقع کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا دیتے ہیں، پھر بعد میں روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے وہ چشمہ ہے جو تمہارے گناہوں کو دھو کر تمہیں پاک کر دیتا ہے، مگر جو نادان اس مہینے میں بھی اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتا، جو اس مہینے میں بھی وہ کام نہ کرے جو کرنا ضروری ہے، بتاؤ وہ شخص ساری زندگی بے سکونی میں مبتلا نہیں رہے گا؟ اسے سکون کیسے نصیب ہوگا؟ وہ شخص سکھ کی سانس کیسے لے سکتا ہے؟ بھائیو، یہ مت سوچو کہ رمضان بار بار آئے گا، مت سوچو کہ زندگی کا موقع بار بار ملتا رہے گا، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ان کی زندگی کا آخری رمضان ہوگا۔ وہ پتہ نہیں میرے لیے آخری رمضان ہوگا، وہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں میں سے کسی کے لیے یہ رمضان اس کی زندگی کا آخری رمضان ہوگا۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں آج کی بے حیا لڑکیاں اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہیں کہ دنیا کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو اس مہینے کی برکتوں کو چھوڑ کر موبائلوں میں، ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں، گانے سننے میں، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے یہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔
اصل زندگی تو وہ ہے جو میرے قریب آ کر گزرے گی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ مگر افسوس آج کل کی لڑکیاں رمضان کی مبارک راتوں میں قرآن پڑھنے کے بجائے فیس بک ٹک ٹاک پر بے حیائی کے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں، کچھ تو بے حیائی والی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں، دن بھر روزہ رکھ کر رات کو فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، فضول باتوں میں وقت برباد کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ان کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اس کے بھوکا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ان کے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ کیا یہ لڑکیاں نہیں جانتی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نافرمانوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، گنہگاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے، بدکاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے، مگر یہ پھر بھی گناہوں میں ڈوبی رہتی ہیں، توبہ نہیں کرتی۔ سوچو میرے بھائیوں، سوچو میری بہنوں، اگر کسی کو بادشاہ کے دربار میں بلایا جائے اور وہ وہاں پہنچ کر بھی بادشاہ کو عزت نہ دے بلکہ بادشاہ کی بے ادبی کرے تو کیا وہ ذلیل نہیں ہوگا؟ بادشاہ اسے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ رمضان بھی اللہ کا دربار ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہمان ہے، اس میں برکتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، برکتوں کی بارش، مگر کچھ نادان لڑکیاں اسے گناہوں میں گزار دیتی ہیں، پھر حیران ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون کیوں نہیں، پریشان رہتی ہیں، روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون چین و قرار کہاں چلا گیا۔ مولویوں پیروں کے پاس جاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں بے سکونی کہاں سے آ گئی۔ یاد رکھو، جس نے رمضان کو ضائع کیا اس نے اپنی بخشش کے دروازے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے۔ آج جب میں اپنے معاشرے کی لڑکیوں کو دیکھتا ہوں تو آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں۔ کس کس کا حال سناؤں میرے بھائیوں، کہاں کہاں کی حقیقت بیان کروں۔ اگر آپ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے ہاسٹلز میں جا کر دیکھیں تو آپ کو ایسی بے شمار لڑکیاں ملیں گی جو اپنے ماں باپ کے لیے شرم کا سبب بن چکی ہیں، ہزاروں لڑکیاں ملیں گی، اللہ ماشاءاللہ ہر لڑکی کی بات نہیں کر رہا، جو اپنے ماں باپ کے لیے شرم کا سبب بن چکی ہیں، جو اپنی عزتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے نیلام کر چکی ہیں، جو دوستی کے نام پر بربادی کا سودا کر چکی ہیں۔ اگر ہسپتالوں کے زچہ وارڈ میں جا کر دیکھیں تو وہاں ایسی بے شمار معصوم روحیں ملیں گی جو ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں اور پہلے ہی گناہ کے اندھیرے میں دھکیل دی گئی۔ بے شمار روحیں ملیں گی، بے شمار بچے ملیں گے۔ یہ وہ بچے ہیں جو ماں کی کوکھ میں آئے مگر ان کا کوئی باپ نہیں تھا، کیونکہ ان کی مائیں وہ تھیں جو اپنی خواہشات کی آگ میں جل کر اپنی عزت کھاک کر بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تو ہے مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ افسوس وہ لڑکیاں جو کبھی اپنے ماں باپ کی عزت ہوا کرتی تھیں آج شرمندگی کا نشان بن چکی ہیں، جو خاندان کی روشنی تھیں آج ان کے کردار کی سیاہی ان کے نام کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ یہ وہی لڑکیاں ہیں جو راتوں کو ناجائز تعلقات میں مصروف رہتی ہیں، جو موبائل، سوشل میڈیا اور دوستی کے نام پر اپنی دنیا و آخرت برباد کر رہی ہیں، جو اپنی عزتیں خود اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غیر محرم مردوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں، اور پھر جب ان کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، ان بے حیا لڑکیوں کا جب سب کچھ لٹ جاتا ہے، جب وہ ٹھکرا دی جاتی ہیں، جب وہ چھوڑ دی جاتی ہیں، جب وہ روتی ہیں تو ان کے آنسو بھی ان کی عزت واپس نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت گزر چکا ہوتا ہے، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ سوچو میری بہنوں، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کیا تم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں لوگی؟ کیا تم بھی انہی راہوں پر چلو گی جو تمہیں بربادی کی طرف لے جا رہی ہیں؟ کیا تم بھی ان ماں باپ کا دل دکھاؤ گی جنہوں نے تمہیں پال کر اس مقام تک پہنچایا، اپنی رگوں سے خون نکالتے رہے، تیری رگوں میں ڈالتے رہے، اپنے منہ سے نوالے نکالتے رہے، تیرے منہ میں ڈالتے رہے؟ کیا تم ان کی عزت کی پرواہ نہیں کرو گی؟ یاد رکھو، عزت ایک بار چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ آج وقت ہے خود کو بچا لو، وقت ہے خود کو بچا لو، ورنہ کل تمہاری داستان بھی
انہی برباد شدہ لڑکیوں میں لکھی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں ایک خوبصورت لڑکی کا عبرت ناک واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گا، ایک ایسا واقعہ جو تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، ایک ایسی کہانی جو سن کر تمہاری آنکھیں آنسوں سے بھر جائیں۔ یہ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی، دنیا کی چمک دمک نے اس کے دل میں دنیا کے حسین خواب بھر دیے تھے۔ سوشل میڈیا، فیشن اور دوستوں کی محفلیں اس کی کمزوری بن چکی تھیں۔ اس کے ماں باپ نے اسے نرمی سے سمجھایا، اسے روکا، مگر وہ آزاد خیالی کے نشے میں اتنی ڈوب چکی تھی کہ کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں جیوں، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دہ، ان حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن دہ، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہ، او تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دہ۔ وہ کہتی تھی یہ زندگی میری ہے، میں جیسے چاہوں جیوں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ اور پھر ایک دن وہ ایک ایسے شخص کے جھانسے میں آ گئی، ایک ایسے شخص کے جھانسے میں آ گئی جس نے محبت کا جھوٹا کھیل کھیلا، اسے خواب دکھائے، حسین وعدے کیے، اور وہ لڑکی سب کچھ چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی عزت کو چھوڑ کر اس 2 ٹکے کے نوجوان کے ساتھ بھاگ گئی۔ اپنی عزت، اپنا وقار، اپنے ماں باپ کا مان سب کچھ داؤ پر لگا دیا، نوجوان کے پیچھے بھاگ گئی۔ مگر افسوس، یہ لڑکی جسے اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، اس نے کچھ ہی دن بعد اسے چھوڑ دیا۔ اس نوجوان نے چند ہی دن بعد اسے چھوڑ دیا، لذت چکھنے کے بعد چھوڑ دیا، مزہ چکھنے کے بعد چھوڑ دیا، اس کی عزت لوٹ کر اسے تنہا اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اب یہ لڑکی بے سہارا، عزت سے محروم، زمانے کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی۔ آج وہ لڑکی ایک اندھیرے کمرے میں تنہائی کے عذاب میں ہر لمحہ اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اسے انگل پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، جنہوں نے اس کی ہر ایک خواہش پوری کی تھی، آج یہ لڑکی ان ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ سسکتی ہے، روتی ہے، پکارتی ہے، مگر اب کوئی اسے واپس قبول کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ جو لڑکیاں شیطان کی باتوں پر آ کر عزتیں گوا بیٹھتی ہیں، وہ ہمیشہ پچھتاتی ہیں، ہمیشہ پچھتاتی ہیں، مگر افسوس تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، عزت وہ شیشے کی طرح ہوتی ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو کبھی دوبارہ جڑتی نہیں۔ سوچو، کیا تم بھی اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں کو ایسے ہی بربادی کے راستے پر چھوڑ دو گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک سمجھدار انسان اپنی بیوی کو بربادی کے راستے پر نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر کیا تم اپنی بیٹیوں کو نہیں روکو گے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی اصلاح نہیں کرو گے؟ کیا تم اپنی بہنوں کی اصلاح نہیں کرو گے؟ میرا پیغام اپنی بیٹیوں تک نہیں پہنچاؤ گے؟ یہ دنیا دھوکے کا بازار ہے، جہاں عزت نیلام ہوتی ہے اور آنسو بے قیمت ہوتے ہیں۔ یہ کہانی اس معاشرے کی ہر بے راہ روی کا شکار ہونے والی لڑکی کا انجام ہے، جو سمجھتی ہے کہ دنیا اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ یہ تمہاری غلط سوچ ہے، یہ تمہارا وہم ہے، گمان ہے۔ دنیا مومن کے لیے جنت نہیں بن سکتی، یہ دنیا تو کافر کے لیے جنت ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یا تو اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو وقت پر سمجھا لو، وقت پر سمجھا لو، میرا پیغام ان تک پہنچا دو، یا پھر بعد میں صرف ان کے آنسو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، جس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ صبر، تقوی اور روحانی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے، جہاں روزہ نہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، بلکہ اپنی آنکھ، زبان، دل کو ہر برائی سے محفوظ رکھنے کا بھی درس دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تمام شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔
یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ، قرآن نازل ہوا. میرے رسول کریم نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو. فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو. حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو چکے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی ہیں. فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو. اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو. اگر دلوں پر زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا کرو. فرمایا صحابہ تم کہتے ہو کہ برتن گندے ہو جائیں تو برتنوں کو ہاتھوں کے ساتھ دھونا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ پاک ہوتے ہیں، میل اترتی ہے، تو پھر اپنے دلوں کو کیسے صاف کریں؟ دل تک تو ہاتھ نہیں پہنچتے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ. فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے.